بزم میں خشیت الہی کے موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ خشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے تھے۔ اس کی خشیت سے روتے، سسکتے، آنسو بہاتے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان نبیوں پر اللہ رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ اس لیے وارثین انبیاء یعنی علماء کرام کو بھی ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، حتیٰ کہ مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان تو ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معزز حضرات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اس کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، پہاڑ اور دریا، جب سب خوف الہی سے لرزا و ترسا ہے، نیز اس کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں۔ آئیے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سنیے۔ حضرت درف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو۔ لیجیے صحیح بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خشیت الہی کے بارے میں صرف ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی کو سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں کا پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا اور جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ تھی اس نبی کی خشیت کا حال جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سیدۃ الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب تمام فرشتے، زمین، آسمان، چرند و پرند اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے اور پتھر سب اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا مومن مسلمان نہیں؟ کیا وارثین انبیاء نہیں؟ کیا انبیاء اللہ اور رسول نہیں؟ کیا سلف صالحین اور انبیاء کرام کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے طیور خوشنما نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف و خشیت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ 7 لوگوں کا عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کے آگے بہہ پڑی. میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت ظاہر کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھایا جائے. امام الہند علامہ ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، آگ اور پانی ممکن ہے ایک جگہ جمع ہو جائے، شیر اور بکری ہو سکتا ہے گھاٹ سے پانی پی لے، لیکن اللہ پر ایمان اور غیر اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتو. آج ہم زلزلے سے ڈرتے ہیں، کبھی ہمیں ایک زلزلہ دے. آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے. وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو اپنے دلوں میں بسایا اور سمندروں میں اتر گئے. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.